حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، یہ تو پھر ہندو بھی بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے، تو یعنی یہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ صاف ہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو اس لیے نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں۔ البتہ اس کو یہ کہنا حضور کا وسیلہ، یہ وسیلے کا مطلب یہاں نہیں فٹ بیٹھتا۔ وسیلے کا تو الگ ہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، تو وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں۔ تو یہ واسطہ دے کے دعا مانگنا، اس کی پھر بہت ساری قسمیں۔ اگر واسطے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو واسطہ بنا رہے ہیں، نبی ہماری یہاں بیٹھ کے آپ نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی آپ کی یہ پکار اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تو شرک ہے بالکل۔ لیکن واسطے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ کو نبی کا واسطہ دینا، اور مطلب یہ ہو کہ اللہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی تیرے محبوب ہیں، تو اس امتی ہونے کا گویا واسطہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں مجاز بحذف مضاف ہے، نبی کا واسطہ یعنی نبی کے امتی ہونے کا واسطہ، پھر یہ جائز ہے۔ تو وسیلے سے جو دعا مانگتا ہے اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ملنے والے تحائف کا حکم۔ یہاں میں آسٹریلین ایمبیسی میں جاب کر رہا ہوں، ابھی کرسمس آ رہا ہے، اس موقع پر ایمبیسی والے ہمیں کھانا پینا بھی دیں گے اور کچھ پیسے بھی دیں گے، کیا یہ لینا ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ مصدق شاہ ابوظہبی سے لے کے آپ بس کسی اور کو کھلا دیں، اور کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ایسے کوئی چیز آپ کو گفٹ دے رہا ہو اور آپ واپس کر دیں تو یہ ایک بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے یہ چیز۔ البتہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی طرح شرکت جائز نہیں ہے، تو خود سے آگے بڑھ بڑھ کر نہ کریں۔ بعض غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تمہاری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھئی آپ کا مذہب نہیں روکتا، ہمارا مذہب روکتا ہے۔ اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو ہم تھوڑی مندروں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے؟ تو بھئی ان کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کرے۔ ہاں، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی یعنی عیسائیوں کو بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ہندوؤں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام نے دوسرے لوگوں کے، دوسرے مذہبوں کے مذہبی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا بالکل آپ کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست نہیں مانتا، اسلام کا دعویٰ ہے اور اس پہ اسلام کے دلائل ہیں۔ تو مذہبی رسومات میں بہرحال شرکت جائز نہیں، کیونکہ اس میں آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو، جو کہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے، اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ البتہ اسلام اس بات کو زبردستی مسلط نہیں کرتا، جو یہ دعویٰ مانتا ہے ٹھیک ہے مانے، نہیں مانتا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دعویٰ زبردستی کسی پہ ٹھوسیں یا منوائیں، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، جیسے ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان بہت محبت سے رہے ہیں 1000 سال۔ ہاں، جو سرداروں کی جنگیں ہونا وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، جو حکمرانوں کی آپس کی جنگیں، لیکن جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں عوام میں یہ فرق مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ الگ سلوک اور عیسائیوں کے ساتھ الگ سلوک، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آپ، الحمدللہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں، عیسائی بھی محفوظ ہیں۔ کوئی جذباتی لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر لیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے الحمدللہ، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان جذباتی لوگوں کے عمل کو۔ تو اتنی رواداری کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہدیے بھیجنا، گفٹ بھیجنا، کھانا کھلانا ان کو، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کریں آپ، جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا کریں۔